الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب ندوی، جناب حضرت مولانا خوشنود عالم صاحب ندوی اور مدرسہ مصباح العلوم عطا گنج کے معتمم جناب حافظ رضوان صاحب اور جناب حافظ مختار صاحب، استاذ مدرسہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اسٹیج پر تشریف فرما حافظ محمد سفیان صاحب جو سلون سے تشریف لائے ہیں، ان کے علاوہ دیگر اس جلسہ گاہ میں تشریف لائے ہوئے معزز و مکرم تمام سامعین کرام اور پردے کے پیچھے سے سننے والی میری ماں اور بہنوں، میں حافظ رضوان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں تو مجھے خوشی زیادہ ہوگی. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ جو جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اس جلسے کے انعقاد کے تعلق سے پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی. یہ جلسہ اچانک اس جلسے کے انعقاد کا ارادہ ہوا اور یہ جلسہ الحمدللہ ایک اچھی تعداد میں یہاں پر آپ حضرات کے سامنے دکھ رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس جلسے میں آپ حضرات اچانک جیسے آپ حضرات کو اطلاع ملی تو آپ نے اس جلسے میں شرکت کا ارادہ فرمایا. یقیناً بڑا مبارک عمل ہے اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی گئی کہ
اپنے اسی سرزمین ابن عطا گنج سے کل ایک ایسا قافلہ روانہ ہونے والا ہے ایسی سرزمین کی طرف جس سرزمین پر پہنچنے کے لیے دنیا کے تمام مسلمان، کیا امیر کیا غریب، کیا چھوٹے کیا بڑے، سب یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اس سرزمین پر پہنچا دے۔ کون سی سرزمین ہے؟ وہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بزرگوں، یہ جلسہ بڑا مبارک ہے، یہاں پر آنے والے حضرات بڑے مبارک ہیں، جتنے لوگ یہاں پر شرکت کر رہے ہیں وہ سب بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ آج کا یہ جلسہ اللہ رب العزت کے اس گھر کو یاد دلاتا ہے جو گھر اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دست مبارک سے بنوایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا توحید کا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جسے بنوایا وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ میں ہے۔ بکہ کے معنی عربی زبان میں مکہ کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا توحید کا مرکز، توحید کا گھر وہ مکہ مکرمہ میں بنوایا، جو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ لوگوں کو اگر ایمان ملے گا، لوگوں کو اگر اسلام ملے گا، لوگوں کو اگر گائیڈنس ملے گی، لوگ اگر جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیں گے، لوگ دوزخ سے بچنا چاہیں گے، لوگ اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہیں گے، لوگ برے انجام سے بچنا چاہیں گے، تو اس گھر کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بنوایا۔ اور آپ کو بتا دیں، خانہ کعبہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوایا ہے، وہ پوری دنیا کی اگر پیمائش کی جائے اور ناپا جائے تو پوری دنیا کے سینٹر پوائنٹ پر، یعنی بالکل بیچو بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنوایا، اور اسی خانہ کعبہ کے اوپر کی جو فضا بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اسی کے ٹھیک اوپر آسمان بالا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیت معمور ہے، جس بیت معمور کا فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتے کو یعنی 70,000 جو فرشتے ہیں وہ بیت معمور کا جو طواف کرتے ہیں، ان 70,000 فرشتوں کو جنہوں نے طواف کر لیا اب انہیں قیامت تک دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اگر اس بیت معمور سے کوئی کنکری ڈالی جائے جو ہوا کی لہر سے ادھر ادھر نہ ہو، یا کوئی گیند پھینکی جائے خانہ کعبہ کی چھت پر اور وہ ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر نہ ہٹے، تو بیت معمور سے وہ ڈالا ہوا وہ گیند یا ڈالی ہوئی وہ کنکری یا ڈالا ہوا وہ پتھر سیدھے خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر کے گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو کیوں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر بنوایا؟ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے، للعالمین، عالمین کے معنی ہے سارے جہان، پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سرچشمہ بنایا ہدایت کا۔ لوگ اس کی طرف سے کھنچ کھنچ کر آئیں گے،
اور لوگ یہاں آ کر کے اپنے ایمان کو جگمگائیں گے، اپنے اندرون کو منور کریں گے، اپنے دل کی جو اجڑی بستی ہوگی اسے یہاں آ کر کے آباد کریں گے، اسے لہلہاتی کھیتی کی طرح بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے اندر دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں جو ریسی میں جسے ناف دنیا کہا جاتا ہے، جیسے انسان کا پورا بدن ہے، انسان کی پوری باڈی ہے، پوری باڈی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ناف کو بنایا ہے وہ بالکل بیچوں بیچ میں سینٹر پوائنٹ پر ہے۔ ہر انسان کے بدن میں ناف ہے، اور یہ ناف انسان اگر اپنی پیشانی سے ناپے اور پیر کی طرف سے ناپے تو بالکل اس کا جو ناف ہے وہ سینٹر پوائنٹ پر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو سینٹر پوائنٹ پر دنیا کے بنوایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہی وہ خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم اور آپ رک کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ دنیا کے سارے مسلمان اسی خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں تو ہندوستانیوں کا جو قبلہ ہے وہ پچھم کی طرف ہے، وہ مغرب کی طرف ہے، یعنی جدھر سورج، مغرب کے معنی ہے وہ جگہ جہاں سورج ڈوبتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جدھر سورج ڈوبتا ہے ادھر ہی رک کر کے، یعنی مغرب کی طرف یا اس کو پچھم کہہ لیجئے، پچھم کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ خانہ کعبہ سے وہ خانہ کعبہ کے اس سمت میں آباد ہیں، یعنی یہاں سے خانہ کعبہ جایا جائے اور پھر خانہ کعبہ کے ادھر پیچھے سائیڈ میں جو لوگ آباد ہیں وہ اپنا قبلہ مشرق کی طرف کر لیتے ہیں، یعنی ہندوستان کی طرف ان کا چہرہ ہو جاتا ہے تو بیچ میں خانہ کعبہ پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے اسی طریقے سے مدینہ منورہ، ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے، اور وہ شمال کی طرف میں ہے، تو ظاہر ہے کہ ادھر یعنی مدینہ منورہ کے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو خانہ کعبہ ان کا ادھر ہو جاتا ہے تو وہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایک جغرافیائی اعتبار سے میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیا۔ ظاہر ہے کہ ایسے افراد ہیں جو اپنی سرزمین سے کل بلکہ تڑکہاں یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ میں تو آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ ان کی آنکھوں کو دیکھ لیں، آپ ان کو سینوں سے لگا لیں، آپ ان کی پیشانی کو چوم لیں، اور جو رشتے میں ہم سب کی دادی کہلاتی ہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اس گاؤں کے افراد اگر سوچیں تو سوچ نہیں سکتے، اور ہر ایک سر دھنتا رہ جائے گا اور یہ کہے گا کہ میرے تو تصور میں نہیں تھا کہ فیصل کی والدہ اس سرزمین سے نکل کر کے خانہ کعبہ کی طرف جائیں گی اور حجر اسود کو بوسہ دیں گی، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے اسے چمٹ کر اللہ سے اپنی معافی اور تلافی کریں گی، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگیں گی۔ یہ تصور سے بالا تر ہے، لیکن یاد رکھیے اس مجمع میں جتنے افراد یہاں پر ہیں، اور ظاہر ہے کہ گلفام کی والدہ بھی ماشاءاللہ کل وہ بھی یہاں سے سفر کرنے والی ہے، میں اپنی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا، چونکہ یہ ناچیز بھی اسی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2008 میں موقع عطا فرمایا تھا، میں نے بھی اس منظر کا دیدار کیا تھا، اور ابھی مولانا خسنوس صاحب جس وقت وہ اشعار پڑھ رہے تھے، اشعار یہ پڑھ رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ اللہ آپ نے اس سرزمین پر اس گنہگار بندے کو بھی سن 2008 میں حاضر کیا تھا، اور جس وقت میری حاضری ہوئی تھی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں اس سرزمین پر پہنچ سکوں گا۔ میں نے بجٹ یا اپنی جیب کی طرف نظر نہیں دوڑائی تھی، اور میرے بڑے بھائی حافظ مختار صاحب یہ بھی ساتھ میں اس سرزمین پر تشریف لے گئے تھے۔
جس وقت میں کلکتہ کے ایئرپورٹ پر تھا، کیونکہ میری فلائٹ کلکتہ سے تھی، میرے اور بھی ساتھی وہاں سے تھے، جس وقت آج میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، صرف میں اپنے تجربات پیش کرنا چاہتا ہوں اور مشاہدات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے اللہ میرے دلوں کے حال کو جانتا ہے، صرف اس لیے، اور میں مبارکباد دوں گا محمد طارق کو کہ اس نوجوان نے جس وقت یہاں پر میں کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کہا کہ مولانا میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے کہ کچھ باتیں سرزمین حرم کی، مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی آپ کچھ بیان کر دیں۔ تو میں نے بھی سوچا کہ تقریر کیا کرنا ہے، بس وہی مشاہدات پیش کر دینا ہے، اس امید کے ساتھ کہ لوگ میری باتوں کو سنیں گے تو دل میں اپنے تڑپ پیدا کریں گے کہ اللہ مجھے بھی وہاں اس سرزمین تک پہنچائے۔ تو جس وقت میں کلکتہ کے ایئرپورٹ پر تھا اور میری انٹری ہو رہی تھی، اس وقت جو میرے ساتھی ملاقات کرنے والے تھے اور مجھے رخصت کرنے کے لیے فور ویلر سے وہاں پر گئے ہوئے تھے، میں انہیں پکڑ کر کے دھاڑے مار کے رونے لگا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور میں نے کہا کہ آج میں ہوائی جہاز سے سفر کرنے جا رہا ہوں اور ایسی سرزمین کی طرف یہ گنہگار بندے کا قدم اٹھتا چلا جا رہا ہے اور یہ فلائٹ وہاں پر اسے پہنچائے گی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا عطا گنج کی سرزمین پر چلا کرتا تھا۔ یہ اس لائق تو نہیں تھا کہ مکہ مکرمہ میں جا سکتا، لیکن محض اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ موقع دے دیا، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اس لیے آج گلفام صاحب بھی جا رہے ہیں، میری نصیحت ہے کہ آپ وہاں پر جائیے گا تو پورے عطا گنج والوں کی طرف سے، اور میں عطا گنج کے جتنے بھی یہاں پر افراد یہاں پر ہیں، میری مائیں اور بہنیں ہیں، میں سب سے درخواست کروں گا کہ آپ ان سے جاتے وقت ابھی ملاقات کر لیجئے گا، چونکہ ہو سکتا ہے کہ صبح آپ ان سے ملاقات نہ کر سکے فجر کے بعد، اس لیے کہ یہ فجر سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کی فلائٹ 9 بجے لکھنؤ سے ہے، اس لیے انہیں 5 بجے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ تو آپ جاتے جاتے ان سے دعا کے لیے کہیے اور کہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہاں پر پہنچ کر کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے، ملتزم کو پکڑ کر کے، حجر اسود کو چومتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک بات اور ان سے عرض کیجیے گا، اس محسن انسانیت کو، اس سرور عالم کو، اس ہادی اکرم کو، جو مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جسے لوگوں نے چین اور سکون کے ساتھ جینے نہیں دیا، جسے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ کو اپنا سینٹر اور مرکز اور اسلام کا گہوارہ بنانا پڑا تھا، اس نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرض کیجیے گا کہ آپ کے روضے پر جس وقت حاضری ہو تو ہم سب کی طرف سے سلام کا نذرانہ پیش کر دینا کہ اللہ کے رسول آپ کے گنہگار بندوں نے آپ کو ہدیہ سلام بھیجا ہے، عطا گنج کے لوگوں نے آپ کو ہدیہ سلام بھیجا ہے، اس لیے آپ ان سب کی طرف سے سلام کا نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے، یہ عرض کیجیے گا۔ اور اگر ہو سکے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہوں، آپ کے جیب میں ہوں اور بجٹ آپ کا ساتھ دے رہا ہو تو آپ 100 روپے یا 50 روپے ان کو دیجیے گا، اور اس شرط کے ساتھ کہ اللہ آپ کو سہولت دے دے، بشرط سہولت وہاں پر پہنچ کر کے اللہ کی مخلوق پرندوں کی شکل میں وہاں پر ہیں۔ ہر مسجد کے سامنے میں نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں کبوتر وہاں پر دانا چگتے نظر آتے ہیں، آپ ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں، انہیں معلوم ہے کہ اس سرزمین پر مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی ذبح نہیں کر سکتا، میرا کوئی شکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کو بڑا، اس سرزمین کو بڑا محترم بنایا ہے، بڑا مقدس سرزمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اسی لیے 15ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔
بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات لے گئی، راتوں رات لے گئی۔ مسجد حرام، وہ مسجد حرام ظاہر ہے کہ پورا جزیرۃ العرب حرم ہے، یعنی قابل احترام ہے۔ اور پھر مکہ مکرمہ جو جزیرۃ العرب کے اندر واقع ہے، وہ مکہ مکرمہ اس سے چھوٹا حرم ہے۔ پھر مکہ مکرمہ کے اندر مسجد حرام، یہ اس سے چھوٹا حرم ہے۔ پھر مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ جو نقطہ حرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقدس اور پاکیزہ سرزمین اس کو بنایا ہے، تو اس کی طرف یہ حضرات سفر کرنے والے ہیں، تو ان حضرات سے درخواست کیجیے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی حاجی حج کرنے کا ارادہ کرتا اور حج کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، یا کوئی عمرہ کرنے کی غرض سے جس وقت نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے ہمارے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیسہ عطا فرمایا ہوتا، ہمارے پاس بھی اگر 1 لاکھ روپے ہوتے تو ہم بھی خانہ کعبہ کی طرف جاتے، ہم بھی پاسپورٹ بنوا لیتے، ہم بھی ویزا لے لیتے، ہم بھی ایئر کا ٹکٹ یعنی فلائٹ کا ٹکٹ ہم بھی لے لیتے، اور پھر ہم بھی ہوائی جہاز سے سفر کر کے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر اتنی کشش رکھی ہے، اتنی کشش رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو چمبک کی طرح بنایا ہے، چمبک کی طرح مقناطیسیت اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ آپ دل میں تڑپ پیدا کر لیجئے اور یہ ارادہ کر لیجئے مضبوط، اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیجئے کہ اللہ مجھے اپنے اس مقدس سرزمین میں حاضری نصیب فرما دیجئے، اور اپنے گھر کو مجھے میری آنکھوں سے دکھا دیجئے۔ آپ توقع پیدا کر لیجئے، یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی حاضری ہو جائے گی، آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ آپ جیب پر نظر نہ کیجئے، اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے، اسباب بنا دے گا، اور آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ ہم کیسے وہاں پر جانے والے بن گئے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جس وقت جدہ کی ایئرپورٹ پر میری فلائٹ فجر سے پہلے رکی، اتری، اور ہم ایئرپورٹ پر اترے، اس وقت بڑا عجیب سا منظر کیا دیکھ رہا ہوں کہ جس مسجد میں راستے میں ایک مسجد پڑی، اس مسجد میں میں نے جو میرا قافلہ تھا 25-30 لوگوں کا، میں مسجد کے اندر جیسے داخل ہوا تو مسجد کے گیٹ کے فوراً بعد اندر ایک بلی کھیلتی ہوئی مجھے نظر آئی۔ میرے کئی ساتھیوں نے اس بلی کو پکڑ کر کے چومنا بھی شروع کر دیا، اس بلی کو کھلانا بھی شروع کر دیا، اور پیار محبت کا اظہار شروع کر دیا۔ کیوں؟ معلوم ہے وہ کیسی بلی ہوتی ہے؟ وہاں کی ایک ایک چیز، وہاں کا ذرہ ذرہ، وہاں کا ایک ایک کپڑا، وہاں کی کھجور، وہاں کی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں چوم لیا جائے، انہیں بوسہ دیا جائے، اسے پیار کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی سرزمین کی بلی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین کی وہ بلی ہوتی ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، جہاں پر انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لائے۔ اور میں آپ کو بتا دوں مکے کی خوبی کیا ہے۔ مکہ پہلے ایک ایسا میدان تھا، ایسا چٹیل میدان کی جہاں پر صرف پہاڑی پہاڑ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو حضور پاک علیہ السلام کے 63ویں دادا ہوتے ہیں، 63ویں دادا، اور حضور پاک علیہ السلام 63ویں پوتے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سرزمین پر جاؤ اور اپنے بچے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہیں پر آباد کر دو، جہاں پر نہ کوئی دانا، نہ کوئی غلہ، نہ کوئی کھیتی، نہ وہاں پر کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، نہ آدم زاد، بالکل چٹیل میدان،
اسی سرزمین پر اللہ کا حکم پاتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے اپنے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بعد میں چل کر کے نبی بنے، ابھی وہ ماں کی گود میں تھے، دودھ پیتا بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا، اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر ان کو آباد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور کہا کہ وہاں تمہیں چھوڑ دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکیزے میں پانی رکھا اور کھجوریں رکھی اور اونٹ پر سوار ہو کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور مکہ مکرمہ کے چاروں طرف صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، آج بھی ہے پہاڑی پہاڑ، لیکن پہاڑوں کو کاٹ دیا گیا اور آبادی کو بسایا گیا۔ وہاں پر اب ہوٹل خوب بنا دیے گئے ہیں اور لوگوں کے کئی بلڈنگ کے کئی منزل کی وہاں پر محل تعمیر کر دیے گئے ہیں، لیکن خانہ کعبہ جو آباد ہے وہ نشیب میں ہے، چاروں طرف سے پہاڑ ہے اور پہاڑ اونچائی پر ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جا کر کے وہاں پر اپنے ننھے سے بچے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ جو آپ کی بیوی تھی ان کو چھوڑ دیا، ساتھ میں ان کے جو مشکیزے میں پانی تھا اور جو کھجوریں تھیں وہ کھاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے رخصت ہو گئے، اب یہ ماں اور بیٹے وہاں پر رہ رہے ہیں سنسان علاقے میں، سناٹے میں، وہاں پر کچھ نہیں، خوف اور ڈر کا ماحول، لیکن بیوی بھی ایسی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہ انہیں یقین تھا کہ میرا شوہر نبی ہے اور نبی جو کام کرتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اس لیے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میرے شوہر ابراہیم علیہ السلام مجھے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ کے حوالے چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، انہیں پورا یقین تھا۔ آخرکار مشکیزے میں جو پانی تھا، جو کھجوریں تھیں، وہ سب ختم ہونے لگے، پانی ختم ہو گیا۔ اب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی تڑپ بڑھ گئی، کہا میرا چھوٹا لگتے جگر، پانی تو ختم ہو گیا، یہاں پر تو پانی ہے نہیں، کیسے پیاس کو بجھائیں گے، کیسے ہم زندہ رہیں گے؟ آخرکار اسماعیل علیہ السلام جو چھوٹے سے بچے تھے گود میں، وہ پیاس کے مارے جب تڑپنے لگے تو حضرت ہاجرہ چونکہ ماں تھی اور ماں بچے کو کبھی تڑپنا دیکھ کر کے اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی، تڑپنا اسے گوارا نہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہاں پر خانہ کعبہ کے بالکل پیچھے سائیڈ میں، آپ خانہ کعبہ کے جب دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور دروازے سے پیچھے پیٹھ کی طرف جب آپ منہ کریں گے تو وہیں پر آپ کو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں نظر آئیں گی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں بیان فرمایا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کے شعائر، اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہے۔ صفا مروہ پہاڑی، حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے سوچا کہ میرا لگتے جگر خانہ کعبہ کے بالکل قریب یہاں پر ہے اور تڑپ رہا ہے، دیکھیں ذرا پہاڑ پر چڑھ کر کے ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی انسان نظر آ جائے یا کوئی کنواں دور سے نظر آ جائے یا کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آ جائے جس سے آہٹ مل جائے کہ یہاں پر پانی ہے۔ آخرکار وہ صفا پہاڑی پر چڑھی اور وہاں سے سیدھے مروہ کی طرف جانے لگی، پھر مروہ پہاڑی پر پہنچی تو وہاں دیکھا کہ وہاں پر بھی کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، پھر وہاں سے انہوں نے پھر دوڑ لگانا شروع کیا اور صفا کی طرف آئی۔ آخرکار اس طرح سے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر انہوں نے لگا دیے، 7 چکر لگائے اور تڑپ رہی تھی کہ اللہ میرے لگتے جگر کا کیا ہوگا۔ آخرکار اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آباد کرنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ وہ دودھ پیتا ہوا بچہ پیاس کے مارے اپنی ایڑیاں رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ خانہ کعبہ سے بالکل قریب میں، بس یوں سمجھ لیجئے، میں آپ کو بتا دوں، تقریباً
10 یا 12 میٹر دور، بس اتنا فاصلہ. وہ بچہ وہیں پر تھا اور لیٹا ہوا تھا زمین پر، چٹان پر لیٹا ہوا. اس نے ایڑیاں رگڑنی شروع کی. اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا، چشمہ، اور پانی نکلنا شروع ہوا. حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑ کے آتی ہیں کہ دیکھیں میرا بچہ زندہ ہے یا کیا ہو گیا، اسے کس حال میں ہے. تڑپ کر کے آتی ہیں اور کیا دیکھتی ہیں کہ بس اس کی ایڑی کے نیچے سے ایسا چشمہ پھوٹا، بس پانی اوپر کو آ رہا ہے. آخرکار پانی پھیلتا جب چلا جانے لگا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا. پانی وہیں پر ٹھہر جاتا ہے، وہیں پر پانی ٹھہر جاتا ہے. ایسا متبرک پانی، ایسا بابرکت پانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے، اس پانی کے اندر شفا رکھی ہے. پھر اس کو کنویں کی شکل میں تیار کیا گیا. میں یاد دلانا چاہتا ہوں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس وقت وہاں پر چھوڑا تھا، تو چھوڑ کر جب جانے لگے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی. دعا کیا کی تھی؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے پروردگار، اے بار الہ، میں نے اپنی آل اولاد کو تیرے محترم، تیرے مقدس گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے تاکہ تیرے دربار عالی میں سجدہ ریز ہوں، تیرے سامنے ماتھا رگڑ دیں، تیرے سامنے اپنی ناکیں رگڑ دیں، تیرے سامنے سر کو جھکا دیں، تیرے سامنے شیش کو نوا دیں. اے اللہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، لہذا اے اللہ ان پر کرم فرما. کیا اے اللہ ایک کرم تو یہ فرما کہ یہ زمین کاشت کے لائق نہیں ہے، یہ زمین ایسی ہے جو چٹیل میدان ہے، چاروں طرف بس میدان ہی میدان ہے، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے، چاروں طرف ذرات ہی ذرات ہیں، چاروں طرف ریگستان ریگستان ہے. اے اللہ اس زمین کو کاشت کے لائق بنا دے، اے اللہ کھیتی کے قابل بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. تو ایک کرم تو اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایک کرم تو یہ فرما کہ اس زمین کو کاشت کے لائق بنا دے، اور دوسرا کرم اے اللہ یہ فرما کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ کھچ کھچ کر ان کی طرف آنے والے بن جائیں. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو اس طرح کاشت کے قابل بنا دیا، زراعت کے لائق بنا دیا، کھیتی باڑی کے قابل بنا دیا کہ چاروں طرف پہاڑ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوروں کے جھرمٹ بنا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوروں کے درختوں کو اگایا. آج پوری دنیا میں وہیں سے کھجور سپلائی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ختم ہونے کا یا چک جانے کا یا ناپید ہو جانے کا کوئی نام نہیں لیتا. یہ پوری دنیا کے لوگ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے ثمرے کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے لوگ وہاں سے کھجور کھا کھا کر کے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا چشمہ جاری کیا، ایسا میٹھا چشمہ جاری کیا، ایسا پانی صاف و شفاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا. یقین مانیے میرا خود تجربہ ہے، چونکہ میں اس سرزمین پر ہو کر کے آیا ہوں. جس وقت میں چلتے چلتے میں تھکتا تھا تو اس پانی کو لے کر کے اپنی ہتھیلیوں میں رگڑتا تھا اور اپنے پیر کے تلووں میں رگڑتا تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ساری سستی ختم ہو جاتی تھی، میں تازہ دم ہو جاتا تھا، میرے اندر چستی اور پھرتی پیدا ہو جاتی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، ظاہر ہے کہ وہاں سے لوگ تھوڑا سا پانی لے کر کے آتے ہیں تو اس لیے ہم کو تھوڑا ہی سے پانی نصیب ہوتا ہے. وہاں کی سعودی گورنمنٹ نے پانی کا وہ سسٹم
پیدا کر رکھا ہے اور مہیا کر رکھا ہے کہ آپ پوری مسجد حرام کے اندر جس کونے بھی چاہیں آپ کو بڑے بڑے ڈبے کے اندر، بڑے بڑے تھرماس کے اندر پانی رکھا ہوا ملے گا، صاف و شفاف خالص پانی، پیور پانی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی آمیزش نہیں، اور گلاس بھی مہیا کر دیے گئے۔ آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے اس متبرک پانی کو جتنا چاہیں اتنا پیے۔ اور ہم تو 2 لیٹر کی بوتل رکھے ہوئے تھے اور بھر بھر کر کے اپنے ہوٹل میں جہاں پر ہمارا قیام تھا وہاں لے آتے تھے اور خوب پیتے تھے، خوب پیتے تھے۔ آپ خوب پیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ لوگوں کو لے جائے تو خوب اس پانی سے سیراب ہوئی۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ علیہ السلام جو صفا مروہ پہاڑی پہ جو دوڑی تھی نا، ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرہ کرنے والوں کے لیے اور حاجیوں کے لیے سنت حاجرہ بنا دیا۔ کہا کہ جب بھی آؤ گے میری اس بندی جو میرے نبی کی، جو میرے خلیل کی، میرے جگری دوست کی بیوی تھی، اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ تمہیں اس کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا اور اس کی سنت پر چلنا ہوگا۔ آخرکار حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے والا عمرہ کرنے جاتا ہے تو اس مقام پر چھت پر گرین لائٹ لگا دی گئی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی۔ تو وہاں پر جتنے بھی احرام باندھ کر کے عمرہ کرنے والے لوگ یا حاجی لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر مرد حضرات جیسے پہنچتے ہیں وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور عورتیں اپنے اسی انداز میں جو ان کی چال ہوتی ہے سستی کے ساتھ وہ اپنی اسی چال میں چلتی ہیں۔ عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ عورتیں نقاب میں ہوتی ہیں اور اپنے مخصوص ڈریس میں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے گرنے کا اندیشہ ہے۔ اس بنیاد پر مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ سنت حاجرہ کو زندہ رکھیں گے۔ ایک تو یہ میرے بزرگوں میں آپ کو بتا دوں، خانہ کعبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی ہے، وہ کشش رکھی ہے، اور اس کے اوپر جو کالا گلاب چڑھایا گیا ہے، آپ کو معلوم ہے 4 ارب روپے کا وہ گلاب ہر سال تیار کیا جاتا ہے اور اس میں ریشم کے، سونے کے، چاندی کے تاروں سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے وہاں پر باقاعدہ ایک فیکٹری، ایک کارخانہ اس کے لیے مخصوص طریقے سے بنوا رکھا ہے۔ اس میں کئی افراد یعنی 100-200 کی تعداد میں افراد کام کرنے والے ہیں جو پورے سال کیا اس میں نقاشی اور بیل بوٹے بنانے کا کام انجام دیتے ہیں، اور اس غلاف پر قرآن پاک کی مقدس پاکیزہ آیات لکھی ہوتی ہیں، اور اس کو بقرہ عید کے ایام میں، حج کے ایام میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پرانے غلاف کو اتار کر کے نیا غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ جس وقت حاجی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جیسے اس کی پہلی نظر پڑے جو بھی دعا کر لے گا اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک دعا خاص ہے، جو دعا کرے گا خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا، ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور خانہ کعبہ کے اندر ایسا زبردست دلکشی ہوتی ہے، ایسی دلکشی ہوتی ہے کہ اس پر نظر پڑتے ہی پتھر دل انسان رونے لگتا ہے، ایسا روتا ہے جیسے اس کا بچہ گم ہو گیا یا کسی کا انتقال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں گھس کھا کر کے سر چکرا جاتا ہے اور وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں کر پاتے، ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جلوہ اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کا جلال اور اللہ کی بڑائی وہاں پر جلوہ گر ہوتی ہے، لوگ وہاں دیکھ کر کے تاب نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اللہ کی کرشمہ سازی وہاں ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت جھوم جھوم کے برس رہی ہوتی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کو جی بھر کر کے دیکھتے رہیے، وہاں پر اگر آپ تلاوت نہیں کر رہے وہیں پر آپ بیٹھ کر کے کرسی پر خالی خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں۔ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور
اسی خانہ کعبہ کے دروازے کے کنارے سائڈ میں، یعنی 4 سمت ہیں اس کے، چوکور بنا ہوا ہے، ایک کونے میں حجر اسود کو نصب کیا گیا ہے۔ حجر اسود کے معنی ہے کالا پتھر، اور آپ کو معلوم ہے یہ پتھر کہاں کا ہے؟ یہ پتھر جنت سے آیا ہے۔ جس وقت یہ پتھر جنت سے اتارا گیا تھا تو یہ پتھر بڑا سفید تھا، دودھ سے کہیں زیادہ سفید، برف سے کہیں زیادہ سفید، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر گناہوں کو جذب کرنے کی، چوسنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ کسی پتھر کے اندر کوئی نفع نقصان پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک پتھر کو جنت سے اس لیے اتارا ہے کہ جو بھی حجر اسود کو آ کر کے ہاتھ لگائے گا، جو بھی حجر اسود کو آ کر کے ہونٹ لگائے گا، وہ ایسا ہے جیسے اس نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر لیا، مصافحہ کر لیا۔ اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے جو بھی روئے گا، جو بھی اللہ سے معافی مانگے گا، وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے دامن کو پکڑ کر کے بس مانگنا شروع کر دیا، جیسے کوئی بھکاری، جیسے کوئی لاچار، جیسے کوئی مجبور، جیسے کوئی پریشان حال، مفلوق الحال، جیسے کوئی بندہ کسی امیر کو پکڑ کر کے مانگتا ہے اور وہ نہ دے رہا ہو تو اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، اس کے کپڑے کو پکڑ لیتا ہے، اس کے کپڑے کے کونے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بھیک دے دیجئے، میں بڑا پریشان حال ہوں۔ اسی طرح وہاں پر ایک مومن بندہ، ایک گنہگار بندہ جب پہنچتا ہے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے، چمٹ کر کے اور روتا ہے، تڑپتا ہے تو اللہ کو پیار آتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ابھی شروع میں حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا، جس نے حج کیا اور اس کے درمیان اس نے کوئی فحش بات نہیں کی، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، اللہ کے حکم کو توڑنے کا کام نہیں کیا، وہ جب اس دن حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو وہ اس طرح سے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس طرح سے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہوتا، بالکل پاک و صاف گناہوں سے ہوتا ہے، اسی طرح ایک عمرہ کرنے والا، ایک اللہ کے گھر کا دیدار کرنے والا، حجر اسود کو بوسہ دینے والا، صفا مروہ پہاڑی پر دوڑنے والا اور زمزم کو پینے والا، وہاں سے جب واپس لوٹتا ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی، یہ انداز ہوتا ہے اس کا۔ اس لئے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو وہاں پر لے جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کی حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لئے وہاں پر جب جائیے تو سارا وقت ہمارا عبادت میں گزرے، خالی وقت اگر ہم بیٹھیں تو خانہ کعبہ کا دیدار کرتے رہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں، جس وقت عمرہ کرنے جانے والے کو یا حاجی کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آج ہمارا مکہ مکرمہ میں آخری دن ہے، آج یہاں سے ہم بس پر سوار ہو کر کے مدینہ منورہ جائیں گے یا آج ہماری فلائٹ ہے ہندوستان کی طرف جانے کے لیے، تو اس وقت حاجی یا عمرہ کرنے والے کے دل میں ایسی چبھن، ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ بس وہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو کسی طرح کیسے ہم پکڑ لیں اور پکڑ کر کے خوب جی بھر کر کے رو لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج یہ اللہ کا مقدس گھر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، آج ہماری نظروں سے چھپ جائے گا۔ ابھی تک ہم یہاں پر تھے، اس کو دیکھ دیکھ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، مسجد حرام کے اندر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر آپ صرف ظہر کی نماز وہاں پر پڑھ لیں، صرف ظہر کی نماز وہاں پر پڑھ لیں، گویا ایسا ہے جیسے 1,00,000 ظہر کی نماز آپ نے ادا کر لی،
1 लाख اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اگر آپ نے 1 وقت کی نماز پڑھ لی تو ایسا ہے جیسے آپ نے 50,000 وقت کی نماز پڑھ لی، یعنی 50,000 نماز پڑھنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں۔ تو ظاہر ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا جب اپنا پیسہ خرچ کر کے وہاں جاتا ہے اللہ کے اتنے مقدس اور پاکیزہ گھر میں، تو ظاہر ہے کہ گناہوں سے انشاءاللہ ضرور پاک و صاف ہو کر کے آئے گا، اس کا پیسہ کام آئے گا اور اس کا یہ سفر اس کے کام آ جائے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر یہ ادائیں رکھی ہیں۔ عمرہ کرنے میں 4 کام کیے جاتے ہیں۔ کیا؟ سب سے پہلا ہے احرام ہے۔ احرام اس کپڑے کو کہتے ہیں جو 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک چادر انسان لنگی کی طرح لپیٹ لیتا ہے اور ایک چادر اوپر سے ڈھانپ لیتا ہے اپنے بدن کو، یہ 2 چادریں ہوتی ہیں۔ احرام باندھ کر کے حاجی کیا کرے گا؟ اب نیت کر لے گا کہ میں عمرہ کرنے کا ارادہ کرتا ہوں یا حج کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اور پھر حاجیوں کی زبان پر، عمرہ کرنے والوں کی زبان پر اللہ نے ایسا ترانہ عطا فرمایا ہے، ایسا نغمہ عطا فرمایا ہے کہ یقین مانیے کہ جس وقت میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر چلتا تھا اور وہ ترانے میں سنتا تھا، یا وہاں کی بسوں پر جو میرے ساتھی بیٹھتے تھے اور سب ایک لباس پہنے ہوتے تھے، اور جس وقت وہ کہہ رہے ہوتے تھے، کیا کہہ رہے ہوتے تھے اس کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں۔ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جانتے ہیں یہ حاجی کیوں کہتا ہے یہ لبیک اللہم لبیک؟ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار عالی میں اور بار بار حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار عالی میں، بار بار حاضر ہوں، اور تمام طرح کی بادشاہت اور تمام طرح کی نعمت یہ تیرے لیے ہے، تیرا کوئی شریک اور تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے، کیوں کہتا ہے؟ اصل میں پوری دنیا کے عمرہ کرنے والے، پوری دنیا سے حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں اور جس وقت وہ حج کا ارادہ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ لکھنؤ والے جس وقت لکھنؤ کے ایئرپورٹ پر احرام باندھ کر کے جب ارادہ کریں گے، اسی وقت یہ ایک مرتبہ یہ تکبیر کا نغمہ یہ اپنی زبان سے زمزمہ سرا ہوں گے اور یہ گنگنائیں گے اور کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ جواب ہوتا ہے اس سوال کا یا اس اعلان کا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس وقت انہیں خانہ کعبہ کو جب انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ ابراہیم پہاڑ پر چڑھ کر کے میرے بندوں کے درمیان اعلان کر دو کہ میرے بندوں، میرے اس مقدس گھر کی طرف پوری دنیا سے کھچ کر کے تمہیں آنا ہے اور اس کی زیارت کرنا ہے، اس کا طواف کرنا ہے اور اس کا دیدار کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے کہنے کے مطابق کیا اعلان کیا تھا؟ قرآن میں بیان فرمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، لوگوں کے درمیان اعلان کر دو، حج کا اعلان کر دو، لوگ ہر کچے پکے راستے سے اور سواریوں پر سوار ہو کر کے آئیں گے اور اس خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اعلان کیا، نہ کوئی میڈیا کا زمانہ تھا، نہ کوئی اخبار کا زمانہ تھا، نہ ریڈیو کا زمانہ تھا، نہ ٹیلی ویژن کا زمانہ تھا، نہ واٹس ایپ کا زمانہ تھا، نہ کوئی موبائل کا زمانہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اعلان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا اے ابراہیم، اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور پوری دنیا تک تمہارے اس پیغام کو، تمہاری اس آواز کو پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پہنچایا۔ اسی اعلان کا یہ جواب دیتا ہے ایک عمرہ کرنے والا، ایک حج کرنے والا، اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجئے
اے اللہ وہ دن جلد از جلد ہمارے لیے بھی لائے کہ ہم بھی توحید کا یہ نغمہ اپنی زبان سے کہیں اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جا کر کے کہیں. اور حاجی جب وہاں پر پہنچتا ہے ایک ڈریس میں ہوتا ہے. سب سے پہلا کام احرام کا ہے. احرام باندھنے کے بعد جب حاجی یا عمرہ کرنے والا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر جب پہنچے گا، پہنچنے کے بعد اب اس کو سیدھے لے جایا جائے گا مسجد حرام کے اندر. اس لیے حاجی کو محتاط ہو جانا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو ویڈیوگرافی وہاں بھی جا کر کے کرتے ہیں، اس لیے موبائل کو وہاں پر جانے کے بعد جیب میں رکھ لینا چاہیے. اور کیوں آپ کس سرزمین پر آئے ہیں، احساس ہے کس سرزمین پر آپ آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جب جائیں تو جانے کے بعد پہلے سے ارادہ کر لیں. اب آپ احرام باندھے ہوئے گویا آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اب مسجد حرام میں آپ داخل ہو گئے. مسجد حرام کے اندر بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ ہے، کیونکہ مسجد حرام وہ گولائی سے بنی ہوئی ہے اور خانہ کعبہ اسی کے بیچوں بیچ میں ہے. مسجد حرام کے اندر سارے لوگ اسی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے صف جو لگتی ہے وہ سیدھی ایسے نہیں ہوتی، وہ گولائی سے صف ہوتی ہے. جب آپ خانہ کعبہ پر جب آپ کی نظر پڑے تو پہلے سے سوچ کے رکھیے کہ اللہ مجھے کیا دعا کرنی ہے. اور یہ بھی سچائی ہے کہ جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے نا تو انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے دعا کیا کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے ایسا زبردست منظر ہوتا ہے جو بیت معمور سے تعلق پیدا کر رہا ہوتا ہے، کنٹیکٹ میں ہوتا ہے. اس لیے حاجی کی نظر جب پڑتی ہے تو حاجی بھول جاتا ہے کہ میں کیوں آیا، کیسے آیا، رونا شروع کر دیتا ہے، جھاڑے مار مار کے روتا ہے. بڑا عجیب منظر ہے. تو دوسرا کام، جب آپ مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کو آپ نے دیکھ لیا، وہ پیٹ بھر کے دیدار کیجئے، اللہ کے گھر کو آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد حجر اسود سے چکر لگانا ہوگا آپ کو. 7 چکر لگائے جائیں گے. ایک چھوٹی سی تسبیح لوگوں کو لے لینی چاہیے جو 7 دانے والی تسبیح ہوتی ہے، تاکہ چکر لگاتے وقت بھولے نہ کہ کتنے چکر میرے ہوئے. ورنہ آدمی رونے دھونے میں بھول جاتا ہے. تو آپ نے 7 چکر لگایا اور 7 چکر لگانے کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کے ٹھیک سامنے مقام ابراہیم ہے، جسے شیشے کے اندر، کانچ کے اندر رکھا گیا ہے. اور یہ بڑا قیمتی مقام ہے. مقام ابراہیم جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ مقام ابراہیم یہ وہ مقام ہے، یہ وہ پتھر ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدموں کے نشان اس پتھر پر آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اور یہ پتھر کیا ہے، کیسے مقام ابراہیم بنا؟ مقام کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہونے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرو، بلند کرو، قرآن میں ہے پہلے پارے میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام جس وقت خانہ کعبہ کی دیوار کی چنائی کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مسالے دے رہے تھے اور پتھر اٹھا اٹھا کر کے ان کے ہاتھ میں دے رہے تھے، تو وہ ایسا پتھر تھا کہ جہاں پاڑ وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، نہ کوئی بانس تھا وہاں پہ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ میاں نے حکم دیا کہ ابراہیم اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے تم خانہ کعبہ کو بنانا شروع کرو. ابراہیم علیہ السلام نے جب بنانا شروع کیا تو اس پتھر کا حال یہ تھا کہ جب دیوار کی چنائی کرتے کرتے جب اوپر کو جانے لگتے تو وہ پتھر دھیرے دھیرے اسی طرح بلند ہوتا چلا جاتا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آنا ہوتا، اترنا ہوتا، تو پتھر خود آٹومیٹک نیچے کی طرف آ جاتا اور پھر ابراہیم علیہ السلام اتر آتے. اسی پتھر پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس پتھر میں اللہ نے ان کے قدموں کے نشانات ایسا پیوست فرما دیے کہ وہ نشان بن گیا پتھر میں. آج وہ پتھر محفوظ ہے، آج وہ پتھر محفوظ ہے. ظاہر ہے عمرہ کرنے جانے والا ایک حاجی
جب اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے دیوانوں کی طرح، مجنوں کی طرح، اللہ کے عاشق بن کر، پھر اس کے بعد وہ مقام ابراہیم کا دیدار کرتا ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر کے سیدھے پھر وہیں سے راستہ بنا ہوا ہے، سیدھے آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ صفا پہاڑی کی طرف ادھر سے جائیں گے، خود راستے ایرو کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں، آپ پڑھتے چلے جائیں اور چڑھتے چلے جائیں، سیدھے آپ صفا پہاڑی پر جائیں گے، اور صفا پہاڑی کے پیچھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ گھر بھی ہے، وہ گھر بھی ہے جہاں پر آپ پیدا ہوئے تھے، آج بھی وہ مکان محفوظ ہے۔ لیکن کچا مکان جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اس شکل میں نہیں ہے، بلکہ سعودی گورنمنٹ نے اس کو لائبریری کی شکل دے دی ہے، کتب خانہ، جس کے اندر کتابیں، قیمتی قیمتی کتابیں رکھتی ہیں لوگ، وہ گھر آپ کا کھولا جاتا ہے، اس میں گیٹ لگا ہوا ہے، وہ کھولا جاتا ہے اور لوگ اس کے اندر جا کر کے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک چیز وہاں پر دیکھی، بہت سارے لوگ جو وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چونکہ حاضری ہو رہی ہے تو لاؤ یہاں پر اپنا نام لکھ دیں تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ بہت سارے لوگ وہاں نام لکھنے لگے تو سعودی گورنمنٹ نے ایک دیوار اور چھوٹی سی وہاں چاروں طرف سے کھڑی کر دی، اور ایسی دیوار بنائی کہ اس دیوار پر کچھ لکھتے ہی نہ بنے، کیونکہ عقیدے لوگوں کے خراب ہوتے ہیں، عقیدے لوگوں کے خراب ہوتے ہیں، اس لیے پتھروں کے اندر اللہ نے کچھ نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ حجر اسود کو جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بوسہ دے رہے تھے اور چوم رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا، جذبات میں آ کر، جوش میں آ کر کے کہا تھا، انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں ہرگز تجھے نہ چومتا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے جنت سے پتھر نازل فرما کر کے اس لیے کہ میرے بندے، ظاہر ہے کہ ایک محبوب جو ہے اپنے حبیب سے ملنا چاہتا ہے، اس کے گھر کا چکر لگانا چاہتا ہے دیوانوں کی طرح، تو ظاہر ہے اس سے لپٹ کر کے رونا چاہتا ہے، اس سے گلے ملنا چاہتا ہے۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ میرے بندو، جب یہاں پر آؤ گے اور حجر اسود کو جب بوسہ دو گے اور حجر اسود کو چھو گے تو ایسا ہے جیسا کہ تم نے مصافحہ کر لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفا پہاڑی کے پیچھے پر ایک اور پہاڑ ہے چھوٹا سا، یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر ابو جہل نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ آپ اگر نبی ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ کے گھر کے ٹھیک پیچھے وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے، اسی پر چڑھ کر کے آپ نے انگلی سے یوں اشارہ فرمایا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ ہندوستان کی کتاب میں موجود ہے، اس وقت ہندوستان کے راجہ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا تھا جس وقت چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ آج بھی کتابوں کے اندر یہ نقل ہے اور لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد صفا مروہ پہاڑی پر 7 چکر لگانا ہے، یہ تیسرا کام۔ پہلا کام احرام، دوسرا کام خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا ہے، طواف کرنا ہے عمرہ کرنے والے کے لیے۔ تیسرا کام خانہ کعبہ کے طواف کے بعد سیدھے صفا مروہ پہاڑی پر 7 چکر لگانا ہے۔ اس کے بعد 7 چکر جب لگ گئے تو اب آخری کام آپ کو کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ کو اپنے سر کو مڑانا ہے، بال آپ کو مڑانا ہے، یہ کام ہے۔ عورتیں نہیں مڑائیں گی، عورتیں تھوڑا سا بال ہلکا سا کیا ہے بس قصر کروا لیں، جس کو عربی میں کہتے ہیں، نہیں چھوٹا کروا لیں، تھوڑا سا کٹوا لیں، بس عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کیا ہے؟ سر مڑا لیں۔ یہ 4 کام کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا ایک عمرہ ہو گیا، وہاں پر رہ کر کے آپ دوسرے دن پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرا عمرہ کرنے کے لیے وہاں پر ایک میقات بنائی گئی جسے مسجد عائشہ کہتے ہیں،
وہاں سے تقریباً 4-5 کلومیٹر بسیں چلتی رہتی ہیں، پھر وہاں جائیے مسجد عائشہ میں، وہاں پر جا کر کے مسجد عائشہ کو بھی دیکھیے، کیا عالیشان مسجد ہے ماشاءاللہ، وہاں پر سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، بسیں کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پر جائیے اور پھر جا کر کے نئے سرے سے نہا دھو کر کے خوشبو لگا کر کے اور پھر احرام باندھیے اور پھر وہی سے وہ نغمہ پھر گاتے ہوئے سارے بس والے بیٹھ کر کے بس اللہ کے توحید کا نغمہ بلند کر رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اس کے بعد اب 8 دن یا 7 دن لوگ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، اب اس کے بعد لوگ اس نبی کے دربار کی طرف چلتے ہیں جہاں پر تو بس واقعی پیروں کے بل چلنے کے لائق تو ہم گنہگار ہوتے نہیں، وہاں پہ واقعی ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر قدموں کے بل نہیں واقعی سر کے بل چلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے جو بانی ہیں مدرسے کے، جس وقت وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو 7 میل دور، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے، 7 میل دور انہوں نے اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ مدینہ ایسی سرزمین ہے جہاں پر چھوٹے چھوٹے ذرات کنکریاں ہیں، ریگستانی علاقہ ہے، چاروں طرف بس پہاڑی پہاڑ ہیں۔ تو ان سے کسی نے کہا حضرت آپ نے اپنی جوتی اتار لی اور آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ کے پیر میں کوئی کنکری چبھ جائے گی، کانٹا چبھ سکتا ہے، تکلیف ہو جائے گی اور خون نکلنے لگے گا، تو آپ نے جوتی کیوں اتار دی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میں نے جو جوتی اتاری ہے اپنی، اس لیے میں نے اتاری ہے، معلوم ہے کون سی سرزمین ہے یہ آقا نامدار تاجدار بطحا محمد عربی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، جہاں پر بڑے ادب کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لیے میں نے اپنی جوتی اپنے ہاتھ میں اتار لی، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک اسی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ نانوتوی قاسم نانوتوی کا یہ گستاخ جوتا اسی جگہ پر کہیں نہ پڑ جائے جہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات تھے۔ اس لیے میری ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں جوتیاں پہن کر کے اپنے آقا نامدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جاؤں۔ اس لیے بڑی مقدس سرزمین ہے، یقین مانیے جس وقت میں اپنے ہوٹل سے نہا کر کے اور کپڑا بدل کر کے نیا کپڑا پہن کے خوشبو لگا کے کہ آقا کی دربار میں حاضری ہونے جا رہی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کا دیدار ہونے جا رہا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر جن کی خاطر کتابوں میں نے پڑھا، جن پر میرا ایمان، جن پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر اس گنہگار امتی کی حاضری ہونے جا رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی میں یہ ناپاک جسم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور میں آپ کے سامنے جا کر کے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کروں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، واقعی بہت ادب کی سرزمین ہے، اس لیے وہاں پر جب جائیے تو پورا جسم لرز رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، کس کے دربار میں ہماری حاضری ہو رہی ہے؟ نبیوں کے سردار کے دربار میں، جو سید الاولین ہے، جو سید الآخرین ہے، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، جنت کو بنایا، دوزخ کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین عطا فرمائے، علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس نبی کی سرزمین پر وہاں پر ایک امتی، گنہگار امتی جب پہنچتا ہے، جانتے کیا کہتا ہے؟ وہاں پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے بڑے ادب کے ساتھ، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلامتی ہو۔ سلام کا نذرانہ آپ کے سامنے یہ امتی پیش کر رہا، آپ قبول فرمائیے۔ معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ جتنے امتی وہاں پر پہنچ کر کے وہاں پر جب سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر سے جواب دیتے ہیں، آپ کا جواب بس سنائی نہیں پڑتا، سنائی نہیں پڑتا۔ ایسے نبی کے دربار میں پیسہ خرچ کر کے ہم جاتے ہیں، سوچیے کتنی مقدس سرزمین ہے، ہمارے دل میں توق نہیں پیدا ہوگی؟ جب کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہوگا تو ہمارا دل مچل جانا چاہیے، رونا چاہیے، اللہ سے بھیک مانگنا چاہیے کہ اللہ منظر دکھا دیجئے۔ مسجد نبوی کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اور ایسی چھتریاں بنائی گئی ہیں، پوری دنیا میں ایسی چھتری ہے ہی نہیں، سارے پلر میں ایسی چھتریاں کھلتی ہیں، بڑا زبردست منظر، بڑا زبردست سہانا منظر۔ اور اسی کے بغل میں جنت البقیع بھی ہے، جہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ اکرام وہاں پر مدفون ہیں، ان کی قبریں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا دیدار کرنا ہے، روضہ اقدس۔ آپ کو معلوم ہے روضے کی جالی پر قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی آواز بلند ہوئی تو سارے اعمال اس کے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، سارے اعمال اس کے حقارت کر دیے جائیں گے، سارے اعمال اس کے برباد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے میرے چہیتے لاڈلے دلارے پیارے نبی کے دربار میں تمہاری حاضری ہو رہی ہے، اس لیے سنبھل کے آنا اور تمہارے قدم ادھر ادھر نہیں پڑنے چاہیے، ادب اور سلیقے کے ساتھ میرے محبوب کے دربار میں تمہیں آنا ہے۔ اور وہیں پر آپ کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر شریف ہے، آپ کے پہلو میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے بغل میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ جیسے سلام پیش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، السلام علیک یا رسول اللہ، تو تھوڑا سا 2 قدم اور آگے بڑھیں گے تو ایک سوراخ بنا دیا گیا ہے روضے کی جالی میں، تو پھر وہاں پر آپ پڑھیں گے السلام علیک یا خلیفۃ المسلمین، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر اور آگے بڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے، سلام کا نذرانہ پیش کریں گے السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ اس کے بعد پھر آپ جنت البقیع، ایسا دروازہ اسی حساب سے بنایا گیا ہے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ جنت البقیع میں جانا چاہیں تو جنت البقیع میں جا سکتے ہیں۔ جنت البقیع 2 وقت میں کھولا جاتا ہے، صبح اور عصر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد۔ سیکورٹی گارڈ وہاں پر کھڑی ہوتی ہے۔ وہیں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، وہیں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ جب میں ان کی قبر پہ گیا تو میں یاد کرنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بکریاں بچپن میں چرائی تھی۔ یہ سارے منظر آپ دیکھیں گے وہاں پہ، سارے منظر۔ اور میں آپ کو بتا دوں مسجد نبوی کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے جسے ریاض الجنہ کہا جاتا ہے۔ ریاض الجنہ کے معنی ہیں جنت کا باغیچہ، جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجر مبارکہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، تو جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اس روضے سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منبر جس پر چڑھ کر آپ جمعے میں خطبہ دیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس کے درمیان کی جو جگہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو حصہ، جو ٹکڑا میرے گھر یعنی میرے حجرے
اور میرے منبر کے درمیان ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جنت وہ جانتے ہیں آپ، نبی جو ہوتا ہے وہ نبی جنت کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ یہ کہاوت مشہور ہے، آدمی وہیں پر مرتا ہے، آدمی کا انتقال وہیں پر ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو نبی کیا ہوتا ہے، وہ جنت کی مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے تو جنت ہی میں اس کو سلایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، وہ جنت سے آیا ہے۔ کل قیامت کے دن علماء نے لکھا ہے کہ ساتوں طبقات سمیت اس زمین کو اکھاڑا جائے گا اور اکھاڑ کر کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ یہ ہے اس سرزمین کی فضیلت۔ اور اس ٹکڑے میں وہاں پر خاص قسم کی قالین بچھائی گئی ہے، خاص قسم کی قالین، ہری گرین کلر کی قالین، اتنی خوبصورت قالین کہ وہاں پر جب آپ جائیے تو واقعی ریاض الجنہ کے اندر لوگ دوڑ کر کے جاتے ہیں کہ کسی طرح، بس کیونکہ سب کو جگہ نہیں مل پاتی۔ ہما وقت کیا ہے تقریباً 10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، عمرہ کرنے جو لوگ جا رہے ہیں بس 5-10 لوگ وہاں پر نہیں ملیں گے، 10-15 لاکھ کی تعداد میں لوگ ہر وقت نظر آئیں گے۔ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے والے لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ خرچ کر کر کے تہ بتہ رکھتے نہیں ہیں لوگ، عاشق جو ہوتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اور طلب کر کے سیدھے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاض الجنہ جنت کا جو ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے میں، اس حصے میں اگر کوئی بھی شخص صرف دو رکعت نماز پڑھ کر کے نکل کے باہر آ کر کے کہے کہ قسم خدا کی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جنت کے اندر نماز پڑھ کر کے آیا ہوں، تو وہ قسم بالکل کھا سکتا ہے، حانث نہیں ہوگا، یعنی قسم اس کی ہو جائے گی اور سمجھا جائے گا کہ واقعی اپنے قسم میں یہ سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، جو ٹکڑا ہے، وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ تو یقین مانیے اس جنت میں جانے کے بعد نکلنے کا پھر جی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ جنت میں جس کے قدم پڑ جائے تو نکلنا چاہے گا۔ میں 3 مرتبہ دوڑ کر کے کسی طرح پہنچ پایا، اور میں نے ہوشیاری یہ کی تھی کہ عصر کی نماز سے پہلے میں داخل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو سیکورٹی لگی ہوتی، پولیس کے لوگ جو ہوتے ہیں، 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنے دیں گے، اس کے بعد کہیں گے بھائی آگے تقدم آگے بڑھیے بھائی آگے۔ کیوں؟ دوسرے لوگوں کو موقع دیجیے، وہ بھی اللہ کے ریاض الجنہ میں یعنی جنت کے اندر وہ بھی نماز پڑھ سکیں، صرف آپ ہی نماز نہ پڑھیں، سب کو موقع دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں، تو اس لیے میں کوشش یہ کرتا تھا کہ عصر سے پہلے جنت میں جاؤں تو جنت میں کافی دیر تک مجھے رہنے کا موقع مل جائے۔ تو عصر کی نماز جب جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی تو امام صاحب جب نماز پڑھاتے تھے تو میں جنت ہی میں عصر کی نماز پڑھتا تھا، اور پھر اس کے بعد اسی میں بیٹھ کر کے پھر بس قرآن کی تلاوت، ذکر و تسبیح میں، چونکہ عصر کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے، اسی لیے پولیس کے لوگ عصر کے بعد جماعت ہو جانے کے بعد فرض نماز پڑھ لینے کے بعد وہ کسی کو نکالتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل پڑھنا نہیں ہے کسی کو، تو جو لوگ ہیں سب بیٹھے رہتے تھے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و تسبیح میں پڑا ہوا ہے، کوئی بس اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ پھر مغرب کی بھی نماز وہیں پڑھتے ہیں ہم، اور مغرب کی نماز پڑھ کر کے پھر وہاں سے نکالا جاتا۔ اوابین کی بھی نماز پڑھ لیتے اسی میں، کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں آ گئے ہیں، جتنا پڑھنے کو مل جائے بس کمی ہے، جلدی جلدی پڑھ لیا آرام سے۔ اس کے بعد پھر پولیس والے نے نکال کے کہا بھائی اب آگے بڑھیے، دوسروں کو بھی موقع دیجیے۔ بڑے پیار سے، بڑی لجاجت کے ساتھ، وہ کسی کو ڈانٹتے نہیں، ڈپٹتے نہیں ہیں، ایسے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ واقعی کیوں؟ اس لیے انہیں بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ہم چوکیدار ہیں، آپ یہ سب مہمان ہیں آپ کے، یہ آپ کے امتی ہیں، اگر کسی امتی کے ساتھ میں نے ذرا سی بھی گستاخی کر دی، کہیں اللہ کے رسول ناراض نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے۔
اس لیے سب کو ڈر لگا رہتا ہے، کپکپاہٹ تاری رہتی ہے، پھر وہاں سے آپ کو نکالا جائے گا۔ بڑی طویل داستان ہے، اور عشق و محبت کا ایسا زبردست یہ منظر ہوتا ہے کہ جس کو بیان اگر کیا جائے، میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی، مزدلفہ، مینا، عرفات، اور کنکریاں مارنا، رمی جوار، اور پھر اس کے بعد اور مدینہ منورہ کے اندر جو مسجدیں ہیں، ساری مسجدوں کے اندر کبوتر ہیں، کبوتر دانہ چگ رہے ہوتے ہیں، لوگ دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ایسا زبردست منظر ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ سارے منظر کو میں مختصر سے وقت میں کافی وقت میں لیتا چلا گیا، بات میں ختم بھی کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے زیادہ اب طویل داستان نہیں سنانا چاہتا، بس یہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جو افراد یہاں سے کل ربط سفر باندھ کر سرزمین حرم کی طرف، مقدس سرزمین کی طرف جانے والے ہیں، اللہ ان کے عمرے کو قبول فرما لے، اللہ ان کے پیسے کو قبول فرما لے، اور وہاں سے جب یہ آئے تو اللہ انہیں ہدایت سے نواز دے، اللہ انہیں نماز کا پابند بنا دے، اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، اللہ ان کی برکت سے اللہ ہم سب کو کیا ہے اپنے گھر کی زیارت کرا دے، اپنے گھر کا دیدار کرا دے، حرمین شریفین اللہ ہم سب کو لے جائے، اس لیے آپ ان کے آنکھوں کا دیدار کر لیجئے، آپ ان سے گلے لگ لیجئے، ان سے گناہوں کی معافی کرانے کے لیے کہہ دیجئے کہ بڑے آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، جہاں پر رحمت ہر وقت جھوم جھوم کے برستی رہتی ہے، اور اللہ کی رحمت کی چادر تنی ہوتی ہے، کون بس اللہ کے گھر میں آ جائے بس اللہ اسے خوب نوازتا ہے، اللہ اپنے در کا مہمان بنا کر کے بلاتا ہے، اس لیے سب یہ اللہ کے مہمان ہوں گے، ان اللہ کے مہمانوں سے مصافحہ کیجئے اور ان کو مبارکباد دیجئے، اور ان سے اپنے گناہوں کے لیے کہیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضری جب ہو تو اپنی طرف سے سلام کا نذرانہ پیش کیجئے کہ مجھ گنہگار امتی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے گا، نام لے کے کہہ دیجئے گا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، فلاں گنہگار امتی نے آپ کو سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس کی طرف سے بھی جو ہندوستان کی سرزمین پر، عطا گنج کی سرزمین پر آپ کی یاد میں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ تھا، اے اللہ کے حبیب، اس کی طرف سے بھی سلام کا نذرانہ قبول کر لیجئے، اور اپنی امت کے حال پر اللہ سے ترس کھانے کے لیے کہیے، اللہ سے کہیے کہ اللہ ہندوستان کا جو اس وقت حال ہے، مسلمانوں کا جو حال ہے، اور ہندوستان جو دوسرے رخ پر جا رہا ہے، اللہ ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندو بھائی ہوں یا مسلم بھائی ہوں، سب کے درمیان جو گنگا جمنی تہذیب تھی، آپس میں ایک تھالی میں بیٹھ کر ایک ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پیتے تھے، جو نفرت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے سیاست کے لائن سے، لوگ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، دوسروں کو غلام بنانے کے لیے، اور مہنگائی کو عام کرنے کے لیے، اور لوگوں کو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے جو اس وقت نفرتیں ہیں، عداوت ہیں، دشمنیاں ہیں، لوگ پڑوسی کے خون کا پیاسا ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی سنبھل میں 4-5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، یہ سب نفرتیں ہیں، عداوت ہیں، اے اللہ ہندوستان کے حالات کو بہتر بنا دے، اے اللہ بہتر سے بہتر بنا دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہاں پر امن و شانتی، امن و سکون، چین نصیب فرما دے۔ اس طرح سے جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، خاص طور سے میں گلفام صاحب سے کہوں گا، اور ان کی والدہ سے کہوں گا جو میری بات سن رہی ہیں، اور فیصل کی والدہ سے میں کہوں گا کہ وہاں پر جا کر کے ہندوستان کے حالات میں امن و سکون، چین اللہ نصیب فرما دے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اس لیے کہ یہ ہندوستان سب کا ہے، ہندوستان چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے، نفرتیں ہم سب کے دلوں سے نکل جائے، بس یہی وہ پیغام ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے دینا چاہا۔ ظاہر ہے کہ لغزشیں بھی ہوئی ہوں گی، کسی کا دل ہو سکتا ہے میں نے دکھایا ہو، میں سب سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور اس پیغام کو اللہ عام اور جاری اور ساری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے خانہ کعبہ کی محبت میں، مسجد نبوی کی محبت میں، اور مسجد نبوی کے گنبد کے سائے میں آرام فرما، وہ ہم سب کا دلارا نبی، ہم سب کا پیارا نبی، اس کی محبت میں یہاں پر سب آئے
فرمائے ہیں۔ اللہ سب کو سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔